بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے اور آپ خوش و خرم اپنی زندگیاں گزاریں۔ آج جس وقت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ہمارا ملک پاکستان بڑے ایک عجیب و غریب نشیب و فراز سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف وہ طاقتیں ہیں سیاسی جو اس ملک کو بنانے کے لیے رات دن کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم باہر ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، ہمارے وزیر جو خزانہ ہیں وہ معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، اور یہ جو بگڑی ہوئی معیشت ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ سیاسی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو مزید ایک دلدل میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ ہے دو راستے جس پہ ایک چل کر اس ملک کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے اس پر چل کر ملک کو مزید تباہی بربادی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ملک ہمارا ہے، اسی نے ہمیں عزت دی، اسی پرچم نے ہمیں پوری دنیا میں ہماری پہچان کروائی، اور میں ان سے کہوں گا کہ خدا را ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہیں پر ہیں، لہذا خدا کا واسطہ ہے اب اس ملک کو چلنے دیں۔ دیکھیں، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، صبح جھوٹ شام جھوٹ یہ مناسب بات نہیں۔ آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ تو تاکید کرتا ہے کہ جو بات کہو سچ کہو، اور جب سچ بات کرو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ اس لیے نہیں صاحب، خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک کو مزید دلدل میں گڑھے میں مت دھکیلیں، ایسا اس جگہ پر نہ پہنچا دے کہ جہاں سے ہماری واپسی کا راستہ ہی نہ رہے۔ اب دیکھیں، ایک وقوع وزیر آباد میں ہوتا ہے، وہ حکومت پنجاب آپ کی ہے، اور آپ ایف آئی آر کس پہ کروا رہے ہیں؟ ملک کے وزیر اعظم پر، ملک کے وزیر داخلہ پر، اور ایک افواج پاکستان کے ایک اعلی افسر پر۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ فائرنگ جس نے کی وہ بندہ سامنے آ گیا، اس نے کہا ہاں میں نے کی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں مشروط طور پر وزیر اعظم کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پہلے آپ ریزائن کریں۔ کیوں ریزائن کریں بھائی؟ کیا انہوں نے گولی چلوائی ہے؟ کیا ملزم نے ان کا نام لیا ہے؟ تو خدا کا واسطہ ہے کہ اقتدار کے ہوس میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ نہ یہ اقتدار ملے اور نہ ہی ملک کی سلامتی قائم رہے، اس حد تک نہ جائیں۔ ملک کو چلنے دیں، ملک کو چلنے دیں۔ اس وقت لوگوں کی حالت زار دیکھیں کہ لوگوں نے 2 وقت کی روٹی ان کے لیے مشکل ہو چکی ہے، اور یہ آپ کے دور سے شروع ہوا سارا کام۔ نواز شریف صاحب تو ایک ہرا بھرا باغ چھوڑ کر گئے تھے، ایک پھولوں کا گلدستہ چھوڑ کر گئے تھے، اس ملک کی معیشت کو بہتر انداز میں چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے تو ملک کو کرائسس سے نکال کر ایک سمت پر ڈال دیا تھا۔ یہ تو پھر آپ کے 4 سالوں میں ملک تباہی کی طرف چلا گیا، ملک تباہ و برباد ہو گیا، ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ گئی۔ لیکن کبھی تو انسان کو سوچ آئی جاتی ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا یہ راستہ ٹھیک ہے۔ اب اس سوچ کی طرف چلیں، مثبت سوچ کی طرف چلیں، اور پھر دیکھیں کہ جس ریاست مدینہ کی آپ نام لیتے ہیں، کیا
عمل پر بھی اس پر اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو میں اس لیے آپ سے یہی گزارش کروں گا نہیں صاحب کہ وقت ہمیں بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ وقت گزرا ہوا کبھی پھر واپس بھی نہیں آیا کرتا. جو لمحے گزر گئے وہ گزر گئے. ہر انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ جو زندگی میں نے گزاری اس میں میں نے کیا کھویا, میں نے کیا پایا, میں نے اس پاکستان کے لیے کیا کیا, اس مخلوق کے لیے میں نے کیا کیا. کیونکہ جو لوگ بھی سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں, انہیں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اپنا کردار جو ہے وہ انہیں ہر قیمت پر نبھانا ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اب ملک کا حالات آپ کو اس بات کی مزید اجازت نہیں دیتے کہ آپ ملک کے تباہ کی طرف لے جائیں. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ملک کے اداروں سے کیوں ناجائز کام کروانا چاہتے ہیں, کیوں غیر آئینی طور پر ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں 2018 میں اگر غیر قانونی طور پر آپ کو الیکشن جتوا دیا گیا تو اس کا خمیازہ تو 5 سال سے پوری قوم بھگت رہی ہے, پورا ملک بھگت رہا ہے. کیا کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ بات چلے ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ جو وہ ایک ماضی کا حصہ ہے, جو ہونا تھا ہو گیا, ہم اس میں اب نہیں جانا چاہتے. لیکن اب اس وقت تو ہمیں سوچ سے کام لینا ہے, اس وقت تو ہم نے مثبت اقدامات کو اٹھانا ہوگا. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا را اس ملک پر رحم کریں اور اس ملک کو اب چلنے دیں. اب یہ مزید جو ہے یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے, ڈالر کہاں پہ کھڑا ہے, یہ ہیں وہ سارے حالات اور معاملات جن پر آپ کو چل کر ملک کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور موجودہ حکومت سے تعاون کرنا چاہیے. الیکشن تو وقت پر ہو جائے گا, فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے. اگر آپ کے حق میں ہوا تو آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے, اور اگر ہماری پارٹی کے حق میں ہوگا تو انشاءاللہ ہماری پارٹی اقتدار سنبھال لے گی اور خدمت کا وہ سفر جو آج ہم نے جاری کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, انسان کی نیت کا انسان کی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس کا دار و مدار اس کی ہمیشہ نیت پر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میری پہلے بھی یہی پریڈکشن تھی, میں یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ اس خاندان کے اندر بہت مخلص لوگ موجود ہیں. قائد نواز شریف خود موجود ہیں, شہباز شریف صاحب موجود ہیں, مریم نواز صاحبہ موجود ہیں, حمزہ شہباز صاحب موجود ہیں. یہ ایک لائن ہے اور میں آپ کو آج بھی یہ بات کر رہا ہوں, یہ ماضی میں یہی کہتا رہا کہ یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ خاندان ہے جو اس ملک کی قیادت کرے گا اور اس ملک کو دلدل سے باہر نکالے گا, اور یہی وہ خاندان ہے جو اس قوم کو دنیا کے ایک عظیم قوم بنا کے چھوڑے گا. بہت بہت شکریہ.